بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 93۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ بے راہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ اس قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ نے جیسے سارے کائنات کو بنایا ہے اور وہ اپنے ایک نظام پہ چل رہی ہے، خود انسان کے جتنے آرگنس ہیں اس کے فنکشن انسان کو پوچھ کے نہیں کرتے، جیسا ہارٹ کی بیٹ، بلڈ سرکولیشن، یہ انسان کو پوچھ کے نہیں ہوتی، یہ سارے چیزیں انوالنٹری ہوتی ہیں، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ جب چاہے اس کو سٹاپ کر دے، جب چاہے اس کو چلا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک ہی طرح سے بنا دیتا اور سارے لوگوں کو جنت یا جہنم میں بھیج دیتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پہ اس طرح سے نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر سلیکشن کا مادہ رکھا، چوائس کا مادہ رکھا، سلیکٹ کرنے کا مادہ رکھا، یعنی اس کے سامنے اچھائی بھی رکھ دی، اس کے سامنے برائی بھی رکھ دی، اور انسان کے اندر وہ صلاحیتیں ساری دے دی جو سمجھنے کی ہو، جو احساس کرنے کی ہو، جو محسوس کرنے کی ہو، اور سارے صلاحیتوں دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فریڈم آف چوائس دیتا ہے، چاہے تم اس کو سیلیکٹ کرو یا اس کو سیلیکٹ کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ کیونکہ ان کی فریڈم آف چوائس کی وجہ سے وہ غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو ظلم کرتے ہیں، خود اللہ کو شریک بناتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں جنہوں نے کمایا ہے وہ خود کی چوائس سے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے راہ کر دیتا ہے، یعنی صحیح راستے ہٹا دیتا ہے اور ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے دو چوائس رہنے کے بعد وہ اچھے چیزوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا، اپنے طاقتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ عطا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی آپ نے کیا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ امیر بنانا اچھا، غریب بنانا برائی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنایا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر کسی کو 300 مارک کا پیپر ہے، کسی کو 200 مارکس کا پیپر ہے، کسی کو 100 مارکس کا پیپر ہے، کسی کو 3 گھنٹے جیسا 4 گھنٹے ملتے ہیں ایگزام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو 60 سال کی زندگی دیتا ہے، کسی کو 100 سال کی زندگی دیتا ہے، کسی کو 20 یا 25 سال کی زندگی دیتا ہے، کسی کو 5 سال، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیتا ہے، یہ ایک ایگزامینیشن کے لیے جیسے الگ الگ پیپرز ہوتے ہیں، الگ الگ لینگویجز ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے الگ الگ ان کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ سبجیکٹ دے کے، کسی کو امیر بنا کے، کسی کو غریب بنا کے، کسی کو علم دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جج کرتا ہے۔ اور وقت کیا ہے جو مقرر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، ایک مقررہ وقت کے بعد موت آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس موت کے بعد جو بھی دنیا کے اندر اللہ نے وقت دیا ہے اس کے بارے میں سوال و کتاب ہوگا۔ آگے اور پڑھنے کے لیے سورہ نحل اٹھائیے، سورہ چیپٹر نمبر 16